تو یہود و نصارہ نے اپنے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں نا ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ رجم کی سزا ختم کر دی. جیسے غامدی صاحب نے رجم کی سزا کیا کر دی ہے؟ ختم. بڑی وحشیانہ سزا ہے نا. شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اب یہ چیز انسان ذہنی طور پر اس سزا کو قبول نہیں کرتا. خاص طور پہ جس نے یہ جرم کر لیا وہ تو کبھی بھی مانے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ویسے ہی گردن اڑا دو بھائی اگر مارنا ہے. کیا خیال ہے؟ بلکہ لبرل لوگ کہیں گے کچھ بھی نہیں کرو، 50 روپے جرمانہ دے کے کیس ختم کرو. کیونکہ ان کی نظر میں یہ جرم اللہ کا جرم ہے نا، تو اللہ کے جرم کی کوئی برائی ان کے دلوں میں ہے نہیں. ان کے یہ صرف انسانوں کے حقوق جانتے ہیں. خدا کا مخلوق پر کیا حق ہے یہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. تو یہود و نصارہ نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، میری امت بھی پچھلے لوگوں کو فالو کرے گی. یعنی اس امت میں بھی ایسے علماء پیدا ہوں گے جو وہی حرکتیں کریں گے جو کنہوں نے کی ہیں؟ یہود و نصارہ نے. فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سارے غلط ہو گئے تھے، جبکہ نبی نے یہ خوشخبری دی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں دونوں چیزیں چلیں گی، اہل حق بھی اور اہل باطل بھی. سارے اہل باطل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسا دین پیش کر رہا ہے جس سے یہ تصور آ رہا ہے کہ یہ سارے غلط تھے اور میں صحیح ہوں، تو اس کا مطلب یہ 100% غلط ہے، کیونکہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. بلکہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے ظاہرین علی الحق، ایک جماعت حق پر غالب رہے گی. یعنی وہ چھوٹی جماعت نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جماعت ہوگی. تو یہود و نصارہ نے کیا گڑبڑ کی؟ دوسری شادی پہ پابندی لگائی. عورتیں اس ٹاپک سے کیا ہوتی ہیں؟ بولو. ناراض. پہلی بیوی کے آنسو دیکھے انہوں نے ترس آتا ہے، یار اس بیچاری کا کیا قصور، انہوں نے ختم. حالانکہ ان کے مذہب میں 4 سے زیادہ کی اجازت تھی، تو انہوں نے 4 کی کو بھی نہیں رکھا. انہوں نے کہا یار یہ تو عورت بیچاری روتی ہے، سالوں کو تکلیف، سسر کو تکلیف، چھوڑا یار یہ ختم. قربانی کا فلسفہ انہوں نے کیا کر دیا کہ کیا جانور کٹ رہا ہے بھائی، تڑپ رہا ہے، ٹانگیں مار رہا ہے، خون نکل رہا ہے، یہ عجیب بھیانک والا منظر، اف. تو بہتر نہیں ہے یہ پیسے کسی مسکین کو دے دو، غریب کو دے دو، ٹرسٹ کو دے دو. تو آہستہ آہستہ نا تبدیلیاں ہوتے 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 نماز روزہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. اب پتہ ہی نہیں ان کا رمضان کب آتا ہے کب جاتا ہے. کوئی پتہ چلتا ہے عیسائیوں کے؟ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم پہ روزے ایسے فرض ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ فرض تھے. لیکن اس امت کے علماء نے ایک کام بڑا شاندار کیا، اور یہ آج نہیں، یہ 1000 سال پہلے کر لیا. اس دین کو تحریف سے بچانے کے لیے اس امت نے یہ کام کیا کہ صدیوں پہلے فقہا نے جو ریسرچ اور تحقیق کر کے کتابوں میں لکھ دی، قرآن و سنت کی جو تحقیق، اور وہ پوری امت نے اس کو قبول کیا. تو اس امت کے اکثر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب انہی میں سے کسی ایک تحقیق پر عمل کیا جائے گا، مزید کوئی 5ویں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ تحقیق کے نام پہ لوگ قرآن و سنت سے دور نہ ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں سب سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا، تحقیق کا کام، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد، ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے شروع کیا. باقاعدہ فقہ کو ریٹن فارم میں لانا، بولو بھائی، شروع کیا کہ قرآن و حدیث کی ریسرچ کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ کتابی شکل میں بند. مسائل کو ترتیب سے لکھ لینا چاہیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، یہ ناجائز.
وضو کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، غنیمت کے احکام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، وراثت کے احکام، کتاب الحدود، سزاؤں کے احکام، ریاستی قوانین، یہ تمام چیزیں فقہ کی کتابوں میں کیا ہو گئیں؟ ریٹن فارم میں لے آئے۔ یہی کام امام شافعی نے بھی کیا جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، یہی کام امام مالک نے بھی کیا، یہی کام امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا، اور بھی فقہا نے یہ کام کیا، مگر امت نے ان چاروں کو جس طرح سے قبول کیا کسی اور کو یہ مقبولیت نہیں ملی، کیونکہ ان کے دلائل بڑے وزنی اور جاندار تھے۔ تو جب یہ چار فقہ وجود میں آئے، ان میں کچھ مسائل میں اختلاف بھی تھا، اتفاق بھی تھا، تو اس وقت کے تمام علماء کا یہ فتویٰ آج بھی کہ اب اگر کسی نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو اس کی تحقیق اگر ان چاروں فقہا سے ٹکرائے گی تو اس تحقیق کو کہاں؟ دیوار پہ دے مارا جائے گا۔ وہ اس کی اپنی رائے ہوگی، وہ اسلام بولو نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ان چاروں کو فالو کرو، یہ بالکل ایسے ہی جاہلانہ سوال ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حدیث کو صحیح مانو جو امام بخاری نے جس کو صحیح کہا ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی کو فالو کرو، جو حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا تھا اس کو فالو کرو، کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ بولو بھائی۔ یا نبی نے فرمایا کہ اتنے سارے قرآن کے نسخے ہوں گے، وہ نسخہ جو حضرت عثمان مرتب کریں اس کو فالو کرنا، باقیوں کو جلا دینا، کہیں لکھا ہے یہ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حضرت عثمان کے دور میں ہر آدمی نے اخپل طریقے سے قرآن لکھا ہوا تھا، ہر ایک کی ترتیب دوسرے سے بولو نا ڈیفرنٹ تھی، مختلف تھی۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ امت کو آپ اس اختلاف سے بچائیں جو یہود و نصارہ میں ہوا تھا، ان کی تورات میں تحریفیں شروع ہو گئیں، تو اس امت میں بھی قرآن میں کیا ہوں گی؟ لڑائیاں۔ ہر آدمی کی اپنی ترتیب ہے، ایک ترتیب پہ قرآن جمع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کر کے ایک ترتیب پہ قرآن مرتب کیا اور باقی تمام نسخے جلا دیے، ختم کرا دیے، حالانکہ نبی نے اس کا حکم بولو نہیں دیا تھا۔ اور یہ جو قرآن ہم جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، نبی نے یہ ترتیب متعین بولو نا نہیں کی ہے، لیکن آپ اس ترتیب کو چینج کر سکتے ہو؟ اب کوئی نیا قرآن لے کر آئے، یہی قرآن ہو لیکن ترتیب چینج ہو، مان لو گے اس کو؟ اور وہ یہ دلیل دے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہاں ہے کہ یہ والی ترتیب کو فالو کرنا ہے، وہ والی ترتیب کو فالو نہیں کرنا۔ جیسے یہ جاہلانہ اعتراض ہوگا، اسی طرح یہ بھی ایک جاہلانہ اعتراض ہے کہ چار فقہ کو فالو کرنے کا کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، پانچواں کیوں نہیں بنا سکتے ہم؟ اور اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم چاروں کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ چاروں تورات اور انجیل کو مانتے تھے، قرآن حدیث کو ماننے والے اب پیدا ہوئے ہیں 15ویں صدی میں، انہوں نے گویا تورات اور انجیل پہ ریسرچ کر کے یہ مسائل لکھے ہیں۔ لفاظی ہے، لفاظی، جیسے عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورت کا استحصال ہو رہا ہے نا، عورت کی آزادی کے نام پہ بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ عورت کا۔ ایسے ہی قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام پیش کیا جا رہا ہے، بیڑا قرآن و حدیث کا غرق کیا جا رہا ہے۔ امت لیبل اتحاد کا لگایا جا رہا ہے کہ ہم چاروں فقہ کو ختم کرتے ہیں، ایک قرآن پہ آ جاؤ، ایک حدیث پہ، لیبل اتحاد کا، لیکن عملاً پانچواں فرقہ نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چھٹا نکال رہا ہے، کوئی ساتواں نکال رہا ہے، کوئی آٹھواں نکال رہا ہے، اور لیبل سب نے بڑے خوشنما کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت کو متحد کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں قرآن لکھوں گا اور ایک کتاب میں جمع نہیں کروں گا اس کو، میں بقرہ سورہ بقرہ الگ ہوگی صحیفوں پہ جیسے چمڑوں پہ ہوا کرتی تھی نا، اور اس طرح سے اب قرآن چھپے گا۔ سورہ بقرہ کی چند آیتیں ایک پیج پہ ہوں گی، آل عمران کی کچھ الگ چمڑے پہ ہوں گی، چمڑوں پہ لکھوں گا، کاغذ پہ بھی نہیں۔
اور اس طرح ایک مٹکے میں کاغذ کو جمع کروں گا, یہ قرآن ہے. اسے کوئی کہے بھائی یہ کون سا طریقہ, کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا, نبی کے دور میں قرآن واقعی ایسا ہی جمع ہوتا تھا. تو ہم کہیں گے جب ایک خلیفہ راشد نے ایک کام کیا امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, سب نے مان لیا, تو آپ کو بھی چاہیے اس کو مان لو. تو اسی طرح قرآن و سنت کے نام پہ جو ریسرچ کا کام ہے یہ کمپلیٹ پہلے ہو چکا ہے, اب نئی ریسرچ کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ نئے نئے فتنے آ کے آپ کو ریسرچ کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. 3 طلاقوں کا 3 ہونا یا 1 ہے یا 3 ہے, یہ ریسرچ آج سے 1200-1300 سال پہلے 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اب اگر کوئی نیا فتویٰ لا کے دے رہا ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں, اس کی ریسرچ اٹھا کے اس دیوار پہ مار دو. سمجھ رہے ہو, بولے زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریسرچ ہو چکی ہے. چاہے وہ کتنے ہی خوشنما نعرے لگا رہا ہو, قرآن, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں صرف یہ جو منکرین حدیث ہے نا یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں, اللہ کے کلام, ایسے اللہ کا لفظ بڑا گاڑا گاڑا استعمال کر, حالانکہ اللہ کو مانتے ہوتے تو حدیث کو بھی مانتے. اسی طرح جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اگر وہ واقعی مانتا ہے تو فقہا کو مانے گا, وہ مانے گا فقہا کو, کیونکہ قرآن اور حدیث نے ہی بتایا ہے کہ ہر ایک کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی. اس امت میں کچھ فقہا ہوں گے اور کچھ عام لوگ ہوں گے. عامی آدمی کا کام ہے فقہا کو فالو کرنا, یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے. اگر کوئی خود فنٹر بن کے سب کچھ بنا ہوا ہے وہ قرآن و سنت کو ماننے کا لیول لگا رہا ہے, حقیقت میں وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. رات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اچھا خیر, تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس امت میں بہت بڑی گمراہی سے ائمہ اربعہ نے, امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل نے, ان لوگوں نے اس امت کو بچا لیا ہے. اگر یہ فقہ مدون نہ ہوتا, 1200-1300 سال پہلے ریٹن فارم میں نہ آتا, تو ہر نیا مفتی قرآن و سنت کے نام پہ نئی کتاب لکھ رہا ہوتا. سمجھ رہے ہو, اور آج چونچو کا مربع بن چکا ہوتا دین. تو اس لیے امت کہتی ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. اور جب بھی اسلامی حکومتیں دنیا میں آئی ہیں انہی میں سے کسی ایک فقہ کو ایز اے لا نافذ کیا گیا ہے. افغانستان میں جب سے اسلام آیا فقہ حنفی ہے, آج بھی ہے, لا کا حصہ ہے. خلافت عثمانیہ 700-800 سال چلی ہے, فقہ حنفی تھا. اس سے پہلے خلافت عباس جو تھی اس میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی نافذ تھا. اندلس میں فقہ مالکیہ تھا. ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ کوئی فقہ ہی نہ ہو, بس قرآن و حدیث پر عمل کریں گے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لا میں کوئی فقہ نہیں ہے, قرآن و سنت, کہ بھئی قرآن و سنت پہ عمل کریں گے. لیکن جس کا جب جی اٹھتا ہے قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے لا پاس کر کے بولو نافذ کر دے. خلا کا دیکھو نا, یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا دیا جا رہا ہے اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے. جج وہ قرآنی آیتیں باقاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ ان آیتوں کا وہ مفہوم کوئی بھی بیان نہیں کرتا جو مفہوم عدالت بیان کر رہی ہے, لیکن لیبل کیا لگا دیا, بولو قرآن و سنت. تو جب ایک فقہ کے پابند نہیں ہوتے نا تو پھر یہ ہوتا ہے, سمجھتے ہو.